Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 309. Swami Maharaj Sonia Dunya mein Giryana Ya Shah mein Giryana to mane Samariya Haji Maulana Hazir Imam pe salawat pad mo'mino Ahmad Dindaro Allah Ta'ala Khudawand Alameen Hazir Imam اس کی بہت سی صفتیں ہیں، اس کے بڑے کمال ہیں، اس کے بڑے وکھان ہیں، اس کے بے حساب گن ہیں۔ خدا کی ان تمام صفتوں کے اندر سے جو بڑے میں بڑی اگر صفت ہمارے لیے ہے تو وہ اس کی رحمت اور بخشش ہے۔ اور میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی رحمت کیا چیز ہے۔ خدا کے تمام ناموں میں سے رحیم و رحمان قرآن میں سب سے زیادہ اپیوگ میں لیا گیا، سب سے زیادہ اگر کوئی نام لکھا گیا تو وہ رحمان ہے۔ رحمان کہتے ہیں بڑے دل والے کو۔ اس پروردگار کے پاس اگر کوئی شخص سچے دل سے معافی مانگ لے اور وہ حقیقت میں خدا سے توبہ کرے تو پروردگار اس کو بخش دیتا ہے، اور وہ بخش دیتا ہے، پھر اس کی سزا نہیں دیتا۔ جو چیز اللہ نے معاف کر دی پھر دوسری دفعہ اس کی وہ سزا نہیں دیتا، سوا کہ انسان گھڑی گھڑی اس چیز کو ریپیٹ کرے تو پھر خدا اس کو اس کی سزا دیتا ہے۔ ہمارے پیروں کے گنانوں میں خدا پاک کی اس صفت کا بڑا بخان کیا ہے، بڑا۔ جیسا کہ ایک یہ گنان کا پاٹ میں نے آپ کو سنایا، اے مولا ہم گنہگار ہیں، پورے نہیں ادھورے ہیں، صرف تیری آشا رکھتے ہیں کہ تو ہمیں برکت اور رحمت دے۔ ایک جگہ گرپیر حسن کبیر جی کہتے ہیں، صاحب تیرا کرم جو ہووے اے شاہ فضل جو ہووے۔ آپ پیروں کے گنان اٹھاؤ، مشکل سے کوئی ایسا پیج آپ میں جائے گا ہاتھوں سے کہ جس کے اندر خدا کے حضور میں کوئی عاجزی نہ کی ہو۔ صاحب کہتے ہیں مالک کو، تیرا کرم چاہیے، میں کچھ نہیں۔ ہم بندو آئے تیرے دوار، میں تیرے دروازے کے اوپر کھڑا بھیک مانگتا ہوں، اے میاں کرو تو چھوٹیے، اگر تم مہربانی کر تو میں چھوٹ سکوں۔ یا شہدی عرض ویلتی ہم کہیں سانبھڑے کریے ہمیں فریاد جی
میری عرض سن، میں تیرے دروازے کے اوپر سوال کرتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ تو میرے اوپر رحم کر۔ خصوصاً پیر حسن کبیر دین کے گنان بے حساب کہ صدر دین یا کہ شمس بھی پیچھے نہیں رہے ان چیزوں سے۔ ہمارے تمام پیروں نے جدے جدے طریقوں سے خدا تعالیٰ کے حضور میں اپنی عاجزیاں رکھی ہیں۔ اے بھنے پیر صدر دین یعنی ہم گنہگار، گناہ بخشو ہمارا، یعنی بخشنا ہار بھورے منیسرے وہ سرجنہار۔ اے مولا، پیر صدر دین کہتے ہیں کہ جس کی دعا بندگی کے لیے مولا نے سرٹیفکیٹ لکھا کہ ساری زندگی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو کیا پھر بھی پیر صدر دین نے ایسا کہا کہ میں گنہگار ہوں؟ نہیں۔ مولا کی بڑائی کے سامنے پیر نے اپنی عاجزی کی ہے، اور ایسی عاجزی کی ہے کہ گنہگار نہ ہونے پر بھی کہتا ہے میں گنہگار ہوں، تو میرے اوپر رحم کر، میرے اوپر دیا کر۔ ایک اور گنان میں پیر صدر دین کہتے ہیں گھنے پیر صدر دین سوامی ہمیں تمہارو کروے کچھ کھاد، اے میاں کرو تو جی لڑو چھوٹے، او جی میں نے سب کچھ تیرا کھایا۔ پروردگار کا احسان مانا ہے پیر صدر دین نے۔ احسان ماننے کی شکر کی بات ہے، یعنی میں نے تیرا سب کچھ کھایا، کپڑا لتا، کھانا پینا، بال بچے، تندرستی، آبرو، عزت، ایمان، سب کچھ تیری رحمت مہربانی سے ملا، میں تو ادھورا اور گنہگار پاپی ہوں۔ ایک جیر سوامی آچاری میں ہریانہ سوامی باقی دوش ہمارا جی، میں انیاچاری ہوں۔ انیاچاری یعنی اچار سے، اچار کہتے ہیں عمل کو، ہم نہیں کہتے آچار وچار، وچار یعنی تھنکنگ، آچار یعنی اس کا عمل۔ یا مولا میں انیاچاری یعنی ادھورے عمل والا ہوں، 3 وقت کی دعا میں پوری نہیں پڑھتا ہوں تو من بھٹکتا ہے، کبھی پڑھتا ہوں تو لیٹ پڑھتا ہوں، کبھی کبھی چوک جاتا ہوں، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ کون ہے ہمارے میں جو پورا ہے؟ اگر پیر یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے نہیں، تو ہمارا حال کیا ہے دینداروں؟ ہمارا حال کیا؟ اگر ہم خدا کی رحمت کا احساس کر سکیں کہ خدا تو بہت بڑا رحیم ہے، ہمارے سے اگر اتنا بھی نہ ہوئے کہ اس کے دروازے کے اوپر جا کے کہیں تو رحم کر، اگر اتنا بھی کبھی ہم نہ کر سکیں تو بتاؤ پھر خدا کی رحمت کس طرح سے اترے؟ 1934 میں پھر سبزلی پیرس میں سے جب واپس لوٹتے تھے، اسٹیمر نکلنے سے ایک دن پہلے مولا کے پاس گئے، خداوند میں کل جاتا ہوں، مجھے اسٹیمر پکڑنے کے لیے مارسلس جانا ہے، شام کی ٹرین میں پیرس سے مارسلس جاوے تو دوسرے دن مارسلس سے اس کو اسٹیمر ملے۔ مہمانی رکھی، اس کی رحمتیں یاد کر کے پھر سبزلی کے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ سبزلی مشنری عرض کرتے ہیں خداوند اتنا بول کے گلا بھر آیا، آگے فکرہ پورا نہ کر سکا،
सब्जली, कुछ तुमको मांगना है? हाँ खुदावन, मांगो। खुदावन, तो हिंदुस्तान की जमातों पे रहम कर। रो पड़ा। मौला फरमाया, देखो सब्जली, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की, मैं रहमत करता और भी करूंगा, लेकिन कभी कभी रहमत वापस आ जाती है। रहमत वापस आने का मतलब, जो खुदा का नाशुक्रा है कि खुदा उसको पेट भर के खाना देवे, तो खुदा का वो इतना भी ना कहे कि थैंक यू, वो खुदा का नाशुक्रा है, उस पे अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। एक अभन अजाना आदमी जिसको मालूम नहीं वो और बात है, लेकिन एक आदमी जो धर्म को मानता हो, उसको गिनान मिले, फरमान सुनने मिले, वाज़ें सुनने मिले, उसको किताबें मिले, वो समझू है, लोगों से मिलता है, और अपने चालू जीवन के अंदर हमको रास्ता भूल जावे तो कोई रास्ता बतावे, हम उसका भी थैंक यू कहते हैं, उसका भी शुक्र करते हैं। परवरदिगार का जो शख्स शुक्र नहीं करता और उस परवरदिगार की रहमत को वो नहीं ढूंढता, मांगता उसके लिए, तो जो कि वो मालिक रहमत तो सबसे करता है, मगर रहमत उसके पास से वापस लौट जाती है कि जो शख्स खुदा की रहमत के लायक नहीं, अभिमानी, जो आदमी मगरूर है, जो आदमी पैसे का, खूबसूरती का, ताकत का, सत्ता का, इल्म का, कोई और बात का जिसको फख्र है, गरूर है, खुदा की रहमत उस पे उतरती नहीं, सिवा के वो मुआफी चाह ले। रसूल खुदा की एक पार्टी थी, पार्टी क्या कि लोग सफर कर रहे थे, नबी भी साथ थे, राह में खाने का वक्त आया, सब लोगों ने अपने अपने तंबू वगैरह या बर्तन बासन जो कुछ भी था वो निकाले, रात गुजारनी थी। एक माँ अपने छोटे बच्चे को, 3 साल 4 साल का बच्चा था, एक तरफ बिठा के उसने आग जलाई, खाना तैयार कर रही थी। आग में थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो लकड़ियां और जंगल के झाड़ के जो कुछ भी पत्ते बत्ते थे वो डालती थी, तो आग भड़कती थी। जब आग भड़कती थी तो माँ अपने बच्चे को खींच के अपने खोड़े में बिठा लेती थी, फिर जब आग ठंडी हो जाए फिर उतारे और लकड़ियां डाल के जब आग में भड़का हो वो फिर बच्चे को खींच ले। ऐसा बैठे बैठे उस औरत को ख्याल आया कि मैं एक माँ होके मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा प्यार करती हूँ। आपको याद है, ऐसी ही टाइप का मैं एक और भी दाखला दिया करता हूँ कि जिसकी माँ, एक माँ था जिसका बच्चा गुम हो गया था। मैं माँ होके मैं अपने बच्चे को इतना प्यार करती हूँ, मैं उसको दुख तकलीफ से कितना बचाती हूँ, तो हमको पैदा करने वाला हमारा मालिक, क्या वो हम माँ के प्यार से ज्यादा हमको नहीं चाहता? उठ के आई, बच्चा गोद में था, कुछ लोगों को इर्द गिर्द बिठाए के नबी साहब धर्म की चर्चा करते थे, बातें करते थे, लोगों के सवालों के जवाब देते थे। बच्चे को लेके एक तरफ खड़ी रही। जब नबी साहब बोल चुके, लोगों की गर्दनें नीची थी, चुपचाप बैठे थे। इस माँ को वक्त मिला, मौका देखा,
کہتی ہے یا نبی میں ایک سوال کروں؟ فرمایا کرو۔ رسول خدا کی محفلوں کے اندر لوگ اس طرح سے گردنیں جھکا کے بیٹھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہونے، پنچھی بیٹھے ہونے، اس طرح سے وہ ہلتے جلتے نہیں تھے۔ اور میں نے آپ کو کبھی یہ بات سنائی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ کبھی کبھی نماز کے لیے اگر وہ جاتے تھے سجدے میں تو اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا تھا کہ خانہ کعبہ کے کبوتر ان کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ سمجھ کے کہ یہ بھی کوئی بت ہوگا، کوئی مورتی ہوگی۔ اتنا ان کی کنسنٹریشن اور خدا کے حضور میں دھیان لگ جاتا تھا۔ نبی فرمایا پوچھ بیٹا کیا پوچھتی ہے؟ کہتی ہے میں ایک ماں ہوں، بچہ گود میں تھا، آپ کی نظر نہیں تھی لیکن سر ہلا کے ہنکارا دیتے تھے۔ میں ابھی ابھی آگ جلاتی تھی، جب آگ میں بھڑکا ہوتا تھا تو میں اپنے بچے کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف کہ اس کو سیک نہ لگ جائے۔ یا نبی کیا اللہ ایک ماں سے زیادہ پیار نہیں کرتا؟ رسول خدا رو پڑے اور رسول خدا کی آنکھوں میں سے جب آنسو نکلے تو ذرا سا ایک کھسکا بھی آیا۔ پتہ آدمی جب روتا ہے تو اس کا حلق میں سے ایک قسم کی آواز نکلتی ہے، ہوتا بھرتا۔ لوگوں نے نظر اٹھائی، دیکھا تو نبی کریم رو رہے ہیں۔ لوگوں نے رونا شروع کیا۔ یہ محرم کے اندر میں آپ کو رلا نہیں رہا ہوں، وہ امام حسین کی خاطر نہیں، خدا کی بخشش کے لیے۔ نبی فرمایا بہت دیر تک چپ رہے اور پھر بعد میں نبی نے فرمایا اے اصحابو، یہ جو عورت کہتی ہے خدا کی قسم وہ سچ کہتی ہے کہ اللہ دنیا کی کسی بھی ماں سے اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے دنیا کی کوئی ماں، دنیا کا کوئی پتا ایسا نہیں کہ جو میرے جتنا تم کو پیار کرتا ہو، میں جتنا تم کو چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی ماں کوئی پتا اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہتا۔ یہ اس کی چاہنا ہے، یہ اس پروردگار کا خیال ہے، یہ اس کی رحمت اور اس کی بخشش ہے۔ اور حقیقت اس کی رحمت صرف اس طرح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نبی صاحب دعا مانگتے تھے، دعا مانگے تو کہیں اے اللہ، جس طرح ماں اپنی پچھیڑی میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، اس طرح تو میرے ان مریدوں کے گناہ، اپنے بندوں کے گناہ چھپا لے۔ اور وہ چھپا لیتا ہے۔ ماں کی گود میں منہ رکھ کے جو بچہ رو پڑتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان بھی ماں کی نظر کے سامنے کچھ ہو جاتا ہے، وہ بچے کو کلیجے سے لگا دیتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نقصان کر کے آیا ہو۔ ماں کی گود کے اندر جب آ کے وہ رو پڑتا ہے، ماں کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہی حال اپنے بندوں کا ہے خدا کے حضور میں۔ جب ایک انسان اس پروردگار کے پاس آ کے عجز اور انکسار سے، رحمتی سے وہ یہ کہتا ہے نا، ہم گنہگار اے بندہ تیرا، ہم گنہگار بندہ تیرا،
کمی تو تجھی جانے گی. میں گنہگار ہوں, سب کچھ ختم ہو گیا ادھر. خدا کی بڑائی, خدا کا وکھان, خدا کی تعریف, یہی تو اس کی بندگی ہے. اور ہماری عاجزی, ہماری بینتی, ہمارا رجن, ہماری گریہذاری, ہماری توبہ, ہماری معافی, بندگی کی یہ جان ہے. جس بندگی میں آدمی کے منہ سے یہ شبد نہیں نکلتے کہ یا مولا تو پاک ہے, تو پوتر ہے, تو دیالو ہے, تو بڑا رحم والا ہے. میں گنہگار ہوں, تجھے معلوم ہے میں ایک ناچیز عاجز انسان ہوں, میرے میں کئی خامیاں ہیں, میں بھولے کر لیتا ہوں. تو نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے اے مولا, میری نیت نہیں تھی لیکن گناہ ہو گیا, تو مجھے معاف کر دے. اے مولا میں نے جان بوجھ کے یہ گناہ کیا, لیکن اب میں کہتا ہوں پھر نہیں کروں گا, تو میری مدد کر. یہ جو شبد ہیں یہ دنیا کے اندر اسلام دین نے ہم کو جو سکھایا وہ ہماری عبادت اور بندگی کا ایسنس ہے. ایسنس پڑھو پیروں کے گنا, ہماری تمام دعاؤں بندگیوں کا عبادتوں کا جو ایسنس ہے وہ ایسے شبد ہیں, ایسے. سوامی مہاراج سوامی مہاراج ہرے آسو ہرے سکا بھی ہرے آشا سکا بھی ہرے. کیسی عاجزی ہے, اے میرے مالک, اے میرے سیٹھ, اے میرے دھنی, تیری درشٹی سے لیلی اور ہری چیزیں تو ہری ہیں, لیکن اگر تیری نظر پڑ جائے تو سوکھی چیز بھی ہری ہو جائے. جو اے نظر تمہاری یا مولا, اگر تیری نظر ہو جائے ایک میٹھی نظر میرے پہ بھی ڈال دے, میرے پہ رحم کر, میرے پہ دیا کر, میرے گناہ بخش دے, میری عاجزی قبول کر. عرض وینتی ہم تنی سامڑو, میری عرض سن, میری عاجزی سن. تو دین دیار ہے, رحم والا ہے. جب خدا کے حضور میں, جب اس مولا کے چرن میں اس کو حاضر سمجھ کے, سامنے بیٹھا ہوا جان کے, اس یقین کے ساتھ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سنتا ہے, جب اپنا دل کھول کے بندہ خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے, پھر تینوں کے شبد اس کے منہ سے نکلتے ہیں. تو مجھے کیوں چھوڑ دے رہے, چاہے تو میں بہت خراب ہوں, لیکن یا مولا میں بھی کیا کروں, میں کدھر جاؤں. اے تجھے چھوڑی تجھے جارے کہاں جاؤں صاحب جی تو مرے من بھاوے. میں کہاں جاؤں, ڈال دو اس کے اوپر, میں تجھ کو چھوڑ کے کدھر جاؤں. تو اگر میری بات نہیں مانے تو میں کس کے پاس جاؤں. اس کی رحمت ہل جائے گی, اس کی رحمت کے دریا میں طوفان آ جائے گا, آپ کی تمام مشکلوں مصیبتوں کو ڈبو دے گا, وہ اپنی رحمت سے نہلا دے گا. ایک پیاری ماں کی طرح وہ اپنے آنچل میں چھپا لے گا. عبادت بندگی کا یہ نور ہے.
اور اس چیز کو اپنے دل میں پیدا کرو. دیندارو یہ سب سے بڑی چیز ہے. جی رے بھائی رے آشتے کا الکھنی کیجے اور کی آشا نراش آجی ایسا کہ منے اپنا صاحب نے تو پہنچے منرانی آشا جی آش تو ایک الکھنی رسول اللہ کی میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. نبی فرمایا خدا کا ایک فرشتہ زمین پہ آیا, آدمی کا تورپ دھارن کیا. ایک کوڑی آدمی تھا جس کو کوڑ ہو گیا تھا. کوڑ کی بیماری بڑی خراب, ہاتھ پاؤں گل جاتے ہیں, انگلیاں جھڑ جاتی ہیں, آخر شریر میں سے پیپ نکلتی ہے. اس کو کہنے لگا دیکھ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, کبھی تیری کوئی مراد ہو مانگ. کہتا میرا کوڑ چلا جائے, میرا شریر اچھا ہو جائے, پاک صاف میرے کو میری چمڑی ملے واپس, میرے سب اویو اعضاء میرے ٹھیک ہو جائے. فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا, ایک دم چنگا ہو گیا. ایسا راضی ہوا, ایسا خوش ہوا, اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے. کہتا تیرے میں یہ کرامت ہے؟ کہتا ہاں. اور مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ مجھ کو 1000 اونٹ دو. اچھا جاؤ تیری مراد پوری ہو جائے گی. فرشتہ چلا گیا. دوسرے دن صبح اٹھا تو اس کے سامنے, تمبو کے سامنے 1000 اونٹ اور اونٹنیوں کا ٹولہ کھڑا تھا. اتنا خوش راضی ہوا, ایسا ایکسائٹڈ ہوا کہ وہ اس کو ڈھونڈنے لگا کہ میں کبھی شاید کوئی تیسری مراد بھی مانگوں, مگر وہ چلا گیا. یہ فرشتہ ایک اور آدمی کے پاس گیا. وہ آدمی سخت بیمار تھا, اس کے آنکھیں شریر کے بال نکل گئے تھے. مرد آدمی تھا, داڑھی, مونچھ, آنکھیں, پاپن, سر کے بال ایک دم ایسا خراب بھینکر لگے کہ وہ ایک عورت کی طرح اوڑھنی اوڑھ کے, پچھیڑی اوڑھ کے, خالی آنکھیں اور اپنی ناک باہر رکھ کے تو وہ دنیا میں نکلے. وہ بھی کام کاج کر کے جلدی سے گھس جائے. سوسائٹی میں آوے نہیں, جاوے نہیں, ہنسے نہیں, بولے نہیں. بڑا خراب, دل ٹوٹ جاوے ایسا جیون گزار رہا تھا. اسے معلوم نہیں ہے فرشتہ ہے. کیسے ہے شخص, کبھی کہیں کوئی مراد ہوئے اور میں پوری کر دوں تو تم کیا مانگے؟ کہتا ہے کہ میرے سارے شریر پہ ایک مرد کی طرح نارمل مجھے بال مل جائے. فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا, فوراً بال نکل. اتنا خوش ہوا, ایسا راضی ہوا. اس کو پھر پکڑ کے کہتا ہے تیرے میں یہ طاقت ہے؟ کہا ہاں. اور کچھ مانگنا؟ کہتا ہاں. مجھ کو 1000 گائیں دو.
अच्छा जाओ मिलेंगी। वो चला गया। दूसरे दिन उठा तो इसके घर के सामने 1000 गायें घूम रही थी। तीसरे आदमी के पास पहुंचा, वो अंधा था। उसको भी ऐसा ही पूछा। उसने आंखें मांगी, इसने आंखें दे दी। वो भी ऐसा खुश हुआ, लेकिन इन दोनों की तरह इतना एक्साइटेड हुआ नहीं। कहा ऐसा रिश्ते क्योंकि ये काम सिर्फ फरिश्तों का है। कहा चिश्ती, मैं तो खुदा का एक आजिज नाचीज बंदा हूँ और कुछ मुराद है। कहते मुझे 1000 बकरियां दे। अच्छा उसको बकरियां दी। फरिश्ता चला गया। 2-3 बरस गुजर गए। ये तीनों बड़े मालदार बन गए। 1000 ऊँटों में से उसके कई हजार हो गए। 1000 गायों में से उसकी बहुत सी बढ़ गई। बकरियां भी खूब बढ़ी। तीनों अपनी अपनी जगह के ऊपर बड़े पैसे वाले, बड़े इज्जत वाले, मान इकराम वाले लोगों के लीडर बन गए, बड़े बन गए। एक दिन फरिश्ता वापस आया। जिस आदमी को कोढ़ था उसके पास गया। जवान चमड़ी उसकी, खूबसूरत चेहरा, क्योंकि ये काम सिर्फ फरिश्तों का है। कहा चिश्ती, मैं तो खुदा का एक आजिज नाचीज बंदा हूँ और कुछ मुराद है। कहते मुझे 1000 बकरियां दे। अच्छा उसको बकरियां दी। फरिश्ता चला गया। 2-3 बरस गुजर गए। ये तीनों बड़े मालदार बन गए। 1000 ऊँटों में से उसके कई हजार हो गए। 1000 गायों में से उसकी बहुत सी बढ़ गई। बकरियां भी खूब बढ़ी। तीनों अपनी अपनी जगह के ऊपर बड़े पैसे वाले, बड़े इज्जत वाले, मान इकराम वाले लोगों के लीडर बन गए, बड़े बन गए। एक दिन फरिश्ता वापस आया। जिस आदमी को कोढ़ था उसके पास गया। जवान चमड़ी उसकी, खूबसूरत चेहरा, ठाट माट से बैठा हुआ। पूछा उससे, आओ क्यों आए हो? कुछ काम है। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाने? नहीं पहचान। अच्छा चलो, मैं खुदा का एक बंदा हूँ। मैं जरा तंग हो गया हूँ, मुझको खुदा के नाम पर कुछ मदद करो। तुम ऐसे मालदार हो। बोला देखो, बहुत से लोग हैं कि जिनके हकूक मेरे ऊपर है। हकूक यानी हक, जैसा कि बीवी का, माँ का, बहन का, बच्चे का, रिश्तेदार का, सगे कुटुंबियों का। मतलब यह कि ये इन लोगों की जो जिम्मेदारियां मेरे पे हैं, तो ऐसा माल मेरे पास बाकी नहीं कि मैं तुझे दूं। कहने लगा तुम भूल गए जब तुम कोढ़ी थे, यानी तुझको कोढ़ की बीमारी थी, तेरे हाथ पांव गल गए थे, तेरे शरीर में से बात आती थी, तेरी चमड़ी में से पस निकलती थी। तू लोगों से दूर गांव के बाहर एक मकोड़े कीड़े की तरह, जीवड़े की तरह मौत के पंजे में जाने के लिए तैयार बैठा था। उसमें से तुझको इतनी माल मिलकत, रोजी रिज़्क मिला, और आज तू मुझको मेरी छोटी सी हाजत पूरी करने के लिए मना ही करता। कहता जा जा, तेरे जैसे तो बहुत से देखे, जा। चला आया, उस दूसरे आदमी के पास गया, उसके साथ भी ऐसा ही सलूक मिला। उधर से अंधे के पास गया, अंधे आदमी को जाके सलाम किया, जो अब अंधा नहीं था, उसकी आंखें सलामत थी, उसकी बकरियों में खुदा ने बड़ी बरकत डाली, बड़ा मालदार साहब औलाद बना हुआ था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई, मुझे पहचाना? पहचान तो नहीं सका, लेकिन कुछ भी, आप मेरे भाई हो। आओ, मैं आपकी क्या खिदमत करूं?
ایسے خدا کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے منہ سے یہ شبد سنے میں نے. اس آدمی نے جواب دیا, اے خدا کے فرشتے, اے نیک انسان, میں ایک اندھا تھا, محتاج تھا, بھیک مانگتا تھا, میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا, میری دنیا برباد ہو چکی تھی, میں آنکھوں کے بغیر آدھا مر چکا تھا. اس میں سے پروردگار نے مجھے آنکھیں دی, مجھے صحت تندرستی دی, مجھے اولاد دی, مجھے مال دیا, مجھے عزت دی, مجھے ایمان دیا. یہ سب کچھ اس پروردگار کا ہے. وہ دینے والا بھی ہے, وہ لینے والا بھی ہے. جب چاہے وہ لے سکتا ہے میرے سے. تو یہ مال میرا تو ہے نہیں, یہ اسی پروردگار کا ہے. میں تیری کیا خدمت کروں, بول کیا چاہیے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے, میں تو تمہارا امتحان لینے آیا تھا. مذہب کے اندر کیا ہماری ایک آدھ تسبیح کا حاضر امام بھوکا ہے؟ کیا ہم 2-5 سلنگ 5 دیتے ہیں مہمانی کے, اس سے کیا وہ مالدار بن جائے گا؟ یا ہم صبح اٹھ کے 5 بجے 4 بجے اس کی بندگی عبادت کرتے دعا پڑھتے ہیں تو ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا, خدا کو اس میں سے کوئی بہت کچھ مل گیا؟ خدا کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. خدا کے دربار میں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں, مگر اس کی قیمت ہوتی ہے کہ جو خدا کا بندہ خدا کی بڑائی کر کے, خدا کا بھروسہ کر کے, یعنی اس پہ اعتبار رکھ کے کہ یا مولا تیرے سوا مجھے کسی کا بھی بھروسہ نہیں, آشا آج تو ایک الگ نہیں کیجیے, اے مالک تو ہی سب کچھ ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز کا مالک ہے. یہ میرے بال بچے, مال ملکت, کھانا پینا, بڑائی, سب کچھ یا مولا تو نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں. اور تیری نظر پھر گئے تو یہ سب چیزیں تو ایک چٹکی میں لے سکتا ہے, ایک چٹکی میں, ٹائم نہیں لگے گا تجھے لے لینے میں. یا مالک تو مجھے توفیق نیک دے, میں تیرا عاجز بندہ بنوں, میں ایسے کام کروں کہ تو میرے پہ راضی رہے, میں ایسا کلام کروں کہ تو میرے پہ خوش رہے, میں ایسے جگہ پہ جاؤں کہ میں تیری عبادت کی طرف جاؤں. یا مالک اے میرے حاضر امام, تیرا شکرانہ, میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی تیری رحمت سے میں تجھے یاد کرتا ہوں. یہ چیز ہماری عبادت کا ہیتو ہے, اسی چیز کا نام عبادت ہے. دعا پڑھو, تسبیح پڑھو, نیاز پیو, جماعت کھانے آؤ, بس خیال کی عبادت کرو, دسمن دو, مہمانی اتھار, سفرا, دنیا دین کا کچھ بھی کام کرو. ٹیبل پہ بیٹھ کے روٹی دیکھ کے ٹھہرو, ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کھانے کو دیکھ کے مولا کو کہو, یا مولا تو نے مجھ کو ایسا کھانا دیا. دنیا میں کروڑوں انسان ہیں کہ جو اس کھانے کی ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں, اور تو نے مجھ کو ایسی نعمتیں دی. تیرا بہت شکر مالک. پھر کھانا کھاؤ, اس کا شکر کرو, پیٹ بھر جائے اس کو یاد کر, خدا بندہ تو نے میرے پیٹ میں روزی رزق دیا, تیرا بے انتہا شکرانہ. اگر تو چاہتا تو میرا لقمہ منہ تک نہ پہنچتا اور تو میرا روح قبض کر سکتا تھا. ہے تیرا کے گنان میں نا, ہے نا گنان میں, تو منہ میں رہے ذرا, تمہارے منہ میں لقمہ رہ جائے گا. ایسا ہی تم کو چبانے کی فرصت نہیں دے گا. وہ اتنی طاقت مولا میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ اتنا طاقت والا ہے تو پھر ہماری طاقت کیا, ہماری اوقات کیا, ہماری حیثیت کیا؟ ہم کدھر گئے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. زمین پہ پڑی ہوئی خاک کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہماری حیثیت نہیں. یہ عبادت اور بندگی ہے. اپنی تمام زندگیاں, اپنا کھانا پینا, اپنے بال بچے, اپنا روزگار,
اپنی تندرستی اس میں خداوند عالمین کا شکر کرو، یہ اس کی رحمت ہے۔ انشاءاللہ مولانا حضرت امام آپ کو دو جہان میں برکت دے دے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، اس کی آباد رکھے، نیک مرادیں پوری کرے، بدیوں برائیوں اور گناہوں نافرمانیوں سے بچا کے رکھے۔ مولا باپا دین دنیا میں آپ کو خیر و برکت دے لے، مولا باپا آپ کے دشمنوں کو، آپ کے شیطان کو دور کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ ہے جی سن کے گلے میں ہار ہے، ہیرا مانک جڑیا، جس کو بھاوے تاکو دے تو ہے صاحب ہے دل دریا، اے سوامی کو ڈھونڈتے دیکھتے کتا ڈوب گیا ہیرا کتا بھو بھیا ہے۔